انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کائناتی عدالت اس لیے لگے گی، جزا اور سزا کا دن اس لیے واقع ہوگا، ریکمپینس ڈے اس لیے آئے گا، اللہ رب العالمین فرشتوں کے جھرمٹ میں عدالت اس لیے لگائیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفات یعنی صفات الہیہ کا تقاضا ہے۔ اللہ کے بندو، کل کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا مظہر تو ہے۔ یہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر مہر لگی ہے وہ اللہ کی قدرت کی لگی ہے۔ یہ کائنات کے چپے چپے سے جو چیز ٹپک رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ یہ جو برکھا بارش برس رہی ہے یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت قدرت، اللہ رب العالمین کی صفت حکمت، اللہ رب العالمین کی صفت ربوبیت، اللہ رب العالمین کی صفت رحمت یہ تقاضا کرتی ہے ایک دن ایسا آئے جب ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ اگر ہم سورہ انعام مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 11 کا مطالعہ کر سکیں، رب العالمین فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ رحمت اللہ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے لیجمعنکم، اللہ تمہیں جمع کرے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو قیامت اس لیے واقع ہوگی کہ اللہ کی صفت یہ تقاضا کرتی ہے۔ اگر آپ دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، قرآن میں اترتے ہیں دوستو، ہم سورہ نازعات اس کی آیات 27 تا 33 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر رکیے گا، رب العالمین کل کائنات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کل کائنات انسانوں کے لیے، انسان ہمارے لیے، کل کائنات ہم انسانوں کے لیے، انسان ہمارے لیے۔ دوستو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جو بنایا ہے وہ جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں کے لیے جو تخلیقی منصوبہ ہے وہ ہے آسمانی بادشاہت، وہ ہے ابدی بادشاہت۔ شرط صرف اتنی ہے، دنیا کے اندر ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ یعنی ہم انسان کتنی بڑی اسکیم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کتنے بڑے پروگرام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آسمانی بادشاہت اللہ کے بندوں صرف تصور کر سکتے ہیں۔ کبھی وائٹ ہاؤس کی معمولی سی ہلکی سی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ ماضی میں اتر جائیں، وہ بادشاہ جو ہاتھی کے رتھ پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے، ماضی میں جھانک کر دیکھ لیں، اللہ کی قسم چاہے ماضی کا بادشاہ ہو، آج کا وائٹ ہاؤس کا صدر ہو، ان کی زندگیاں کچرا ہیں آسمانی بادشاہت کے مقابلے میں۔ اور اللہ نے ہم انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آسمانی بادشاہت کے لیے، آسمانی جنت کے لیے۔ لیکن شرط ایک ہی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ کائناتی عدالت کیوں لگے گی؟ اللہ کی صفات کا تقاضا ہے۔ دماغ حاضر ہے آپ کے؟ سورہ نازعات آیات 27 تا 33 ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، بھئی تمہاری تخلیق یہ زیادہ سخت ہے یا آسمان کی تخلیق زیادہ سخت ہے؟ آسمان سے مراد یہاں کائنات، یعنی کائنات کی تخلیق بڑی ہے یا تم انسانوں میں سے کسی انسان کی تخلیق بڑی ہے؟ خود انسان کہے گا کائنات کی تخلیق بڑی ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، اس میں توازن پیدا کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ رب العالمین نے
آسمان کی رات کو ڈھانپ دیا، آسمان کے دن کو نکالا، والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھایا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر زمین کے پانی کو اللہ نے نکالا، زمین کے چارے کو اللہ رب العالمین نے نکالا، والجبال ارساہا، اللہ رب العالمین نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے میخوں کے طور پر پہاڑ اس میں گاڑ دیے۔ یہ سارے کام اللہ نے کیوں کیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہاری زندگی کا سامان کرنے کے لیے، تمہارے چوپاؤں کی زندگی کا سامان کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ تمہاری ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنے والا ہے، تو کیا تم اس خدا کو جواب دہ نہیں ہو؟ جو اللہ اپنی ایک ایک نعمت سے تمہیں نوازنے والا ہے، کیا تم اس خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے نہیں ہو؟ تو کائناتی عدالت اس لیے لگے گی، جزا اور سزا کا دن اس لیے واقع ہوگا، اللہ کی صفات، صفت رحمت، صفت قدرت، صفت حکمت، صفت ربوبیت یہ تقاضا کرتی ہے ایک دن ایسا آئے تم رب العالمین کو اس کے انعامات اور احسانات کا جواب دو۔